بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آج ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از لینڈ فل. لینڈ فل کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن تو ہے, لاسٹ کلاس کے اندر آپ نے اس کے حوالے سے پریزنٹیشن بھی دی تھی اور اس کے اوپر اسائنمنٹس وغیرہ بھی ہوئی تھیں. جنرلی تو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر جب کوئی ویسٹ کو ہم رکھتے ہیں تو شاید یا زمین کے اندر کوئی جو فلنگ ہوتی ہے, کامن کنسیپٹ یہی نظر آتا ہے کہ مے بی وہ لینڈ فلنگ ہو. لیکن آج ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ لینڈ فل ایکچولی کس طرح سے ایک اس فنامینا کو کس طرح سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں یا کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. تو لینڈ فلنگ کا تعلق ویسٹ سے ہوتا ہے. ہم لوگ ویسٹ کو استعمال کرتے ہوئے زمین کے اندر کچھ اس طرح کا کوئی انجینئر اسٹرکچر بناتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے ویسٹ کو ہی, یعنی اس کا تعلق جب لینڈ فل کا آپ کہیں ذکر سنتے ہیں تو اس کا ریلیشن ویسٹ کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی, کیونکہ اور اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہم نے ڈالنی ہوتی. ہمیں صرف وہ چیز ڈالنی ہوتی ہے جو ہمارے کسی مقصد کے لیے نہیں رہ چکی ہوتی. وہ لکوڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ سالڈ بھی ہو سکتا ہے کسی فارم میں, بٹ لینڈ فل کے اندر یوزلی جو ناکارہ چیز ہماری بچی کچی جو ہوتی ہے وہ سالڈ فارم میں ہی جاتی ہے. یعنی دو چیزیں کلیئر ہو گئیں, ایک تو لینڈ فل کے اندر ویسٹ جائے گا اور ویسٹ بھی کس قسم کا, سالڈ ویسٹ جائے گا. ویسٹ کی تو آپ کو پتہ ہے کہ لکوڈ فارم بھی ہو سکتی ہے, بٹ وہ ہم لینڈ فلنگ میں نہیں لے کے جاتے. اس کی ٹریٹمنٹ علیحدہ سے ہے جو آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھ بھی لی ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ سلج کو کیسے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, ویسٹ واٹر کو کیسے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. لیکن سالڈ ویسٹ جو ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سالڈ ویسٹ کے اندر بھی سیگریگیشن کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں سالڈ ویسٹ یا لینڈ فل کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں جو لینڈ فل پریکٹس ہے اس کی طرف نہیں لے کے جایا جاتا. اس کی ہم دیگر بہت ساری چیزیں جس طرح آرگینک مینیور ہے یہ وہ بنا سکتے ہیں, بٹ میجرلی ہمیں سب سے پہلے وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا ایکچوئل سورسز آف سالڈ ویسٹ ویئر وی ایکچولی گیٹ دا سالڈ ویسٹ اینڈ وٹ شوڈ ڈو ود اٹ. ہمیں آگے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے, یعنی اگر اس کو ہم اف وی ڈسپوز اٹ اوپنلی آن دا لینڈ تو پھر کیا ہوگا, اگر ہم اس کو ویسے ہی رہنے دیں ڈمپنگ اسٹیشن پہ پھر کیا ہوگا, تو اگر اس کو ہم لینڈ فل تک لے جائیں گے تو دین کیا ہوگا. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آج اس میں آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. تو آپ کو پتہ ہے جو ریزیڈینشیل ایریا ہوتے ہیں یا ہمارے جتنے بھی جو لیونگ ایریا جہاں پر ہم رہ رہے ہوتے ہیں, یعنی شہر وغیرہ یا ٹاؤنز وغیرہ میجر جہاں پر آپ کی آبادی ہوتی ہے وہاں پر ویسٹ ضرور پروڈیوس ہوتا ہے. ہر انسان کے ریلیٹڈ, آپ ہیں میں ہوں کوئی بھی ہے, کچھ نہ کچھ ضرور پروڈیوس کرتا ہے. ہم گھر میں جو بھی چیز لاتے ہیں شاپنگ بیگس کے اندر لاتے ہیں, پیکجنگس کے اندر لاتے ہیں, وہ ٹن کی ہوتی ہیں, پلاسٹک کی ہوتی ہیں, پولی اسٹائرین کی ہوتی ہے, پولی ایتھلین کی ہوتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ قسم کی جو پیکیجنگ ہوتی ہے یہ ہماری روزمرہ زندگی کے لیے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہوتی ہے. لیٹ سے کہ آپ نے گروسری لانی ہے تو آپ رائس یا کوئی چیز لاتے ہو تو بیگ کے اندر آپ ایزیلی ہینڈل کر کے لے آتے ہو. دیٹس وائی وی یوز شاپنگ بیگس. تو ہم یہ چیزیں کسی مقصد کے لیے ہی یوز کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنا مقصد حل ہو جاتا ہے ہمارا, ہم وہ چیز گھر تک لے آتے ہیں تو جس چیز کے اندر جس کنٹینر کے اندر وہ چیز آتی ہے اس کو ہم مینیج نہیں کر پاتے, کیونکہ انسان فطرتاً ویسے بھی کچھ اس طرح کے ہمارے معاملات ہوتے ہیں کہ جب ہمارا بینیفٹ ہو جائے تو ہم ایکچوئل جو دیگر فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں انہیں بھول جاتے ہیں. جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس شاپنگ بیگ نے یہاں تک پہنچایا ہے, اب ہم شاپنگ بیگ یا کوئی بھی جو پیکیجنگ ہے اس کو ہم کسی مناسب جگہ تک پہنچائیں. اگر مناسب جگہ پہ نہیں پہنچائیں گے تو وہ ویسٹ بن جائے گا اور وہ وہاں پر استھیٹک انوائرمنٹل پرابلم کریٹ کرنا شروع کرے گا. یہی ویسٹ ہوتا ہے. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ہم اس لائق کے بیگ کو, اس لائق کی پیکیجنگ کو اگنور کرتے ہیں. اس کو ایک طرح سے رسپیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ رسپیکٹ ان ٹرم آف انوائرمنٹ, ان ٹرم آف استھیٹک ہینڈلنگ, کہ اگر اس کو آپ اس طرح سے ہینڈل نہیں کرو گے تو وہ ریئیکشن کے طور پہ ہر جگہ نظر آئے گا اور آپ کے لیے ہی پرابلم کرے گا انیشیلی, کیونکہ جس لوکیلٹی میں آپ رہ رہے ہیں کوئی دوسرا تو نہیں رہ رہا. آپ کی پھینکی ہوئی چیزیں آپ کو ہی
فیس کرنا پڑیں گی. دین آتا ہے کمرشل. کمرشل یہ ہے کہ جہاں سے ہم جا کے چیزیں لاتے ہیں وہ کمرشل پوائنٹس ہوتے ہیں. کمرشل شاپس جتنی بھی ہیں یہ کمرشل میں آتی ہیں, فیکٹریز کمرشل میں آتی ہیں. اب یہ چیزیں جہاں بن رہی ہوتی ہیں ان کے بننے کے دوران ان کا جو را مٹیریل لایا جاتا ہے اس وقت بھی وہ کسی پیکیجنگ میں آتا ہے. وہ بڑے بڑے شاپنگ بیگ کے ریپرز ہو سکتے ہیں, کارٹونز ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ لکڑی کے کریٹس ہو سکتے ہیں, لوہے کی پیکیجنگ ہو سکتی ہے, ایلومینیم کی ہو سکتی ہیں, وائرز ہو سکتی ہیں, وغیرہ وغیرہ. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فیکٹری میں جب سامان آتا ہے تو وہ لوکل نہیں ہوتا, کسی دوسرے شہر سے یا کسی دوسرے کمرشل سینٹر سے امپورٹ کیا جاتا ہے. تو وہ میٹیریل جب آتا ہے تو وہ بھی اپنے ساتھ کچھ ویسٹ پروڈیوس کرتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو ریزیڈینشیل ایریا کے اندر بتایا کہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے, اسی طرح کمرشل ایریا کے اندر اس بزنس مین کا یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس ویسٹ کو وہ پراپرلی ہینڈل کرے, اس کو مینیج کرے. جس نیچر کا ہے, اگر وہ پلاسٹک ہے تو پلاسٹک کی طرف لے جائے, اگر لوہا ہے تو لوہا کی طرف اس کو لے جائے, آئرن اسٹیل واٹ ایور جو بھی وہ اس کی کچھ پیکیجنگ آئی ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کمرشل ایکٹیویٹیز کے دوران بھی لیٹس سے کہ ٹیکسٹائل مل ہے یا کوئی لیدر مل ہے یا کوئی اور ایسی جگہ ہے جو انڈسٹری رن ہو رہی ہوتی ہے, اس میں فنش پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ کچھ بائی پروڈکٹس ایز اے ویسٹ پروڈیوس ہو جاتی ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ میں آپ کو اگر بات کروں ایک شوز فیکٹری کی, تو شوز اپنی شیپ میں آنے سے پہلے اس کے بے شمار اس کی کٹنگ ہوتی ہے, اس کی پریسنگ ہوتی ہے, شریڈنگ ہوتی ہے چیزوں کی, اور اس طرح کی بے شمار اس کی ٹریٹمنٹ جب ہو رہی ہوتی ہے شوز کو فائنل شیپ میں آتے ہوئے, تو کتنی سی چیزیں اس سے ڈسکارٹ ہوتی ہیں. وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اب ایک فیکٹری کے اندر ہی گر رہی ہوتی ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے ایک شو مینوفیکچرنگ کی, اس میں جو ویسٹ پروڈیوس ہو رہا ہے وہ فیکٹری اونر کیسے مینیج کر رہا ہے. اگر تو وہ فیکٹری کو صاف کر کے کہیں ساتھ ہی فیکٹری کے باہر دیوار کے ساتھ ڈمپ لگا رہا ہے تو یہ مینجمنٹ نہیں ہوگی. دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ سالڈ ویسٹ کو کیسے مینیج کر رہا ہے. تو یہ ہمیں ڈیپتھ میں دیکھنا یہ ہوتا ہے انیشیلی کہ سورس آف سالڈ ویسٹ کیا ہے, اور کون لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں, کس طرح کے ایریا سے ویسٹ آ رہا ہے اور کتنا ویسٹ آ رہا ہے. پھر آتے ہیں انسٹیٹیوشنس. انسٹیٹیوشنز میں ہم لوگ بھی شامل ہیں. وی آر ورکنگ ان اے یونیورسٹی, دس از انسٹیٹیوٹ اف سم ون از ورکنگ ان کالج, یا پھر اسکول ہو سکتا ہے, کوئی بینک ہو سکتا ہے, کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ہو سکتی ہے, نیشنل کمپنی ہو سکتی ہے, اینی آرگنائزیشن مسٹ کم انڈر انسٹیٹیوٹ. یہ انسٹیٹیوٹ کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے معاملہ, لوگ سمجھدار بیٹھے ہوتے ہیں, اور کسی حد تک آفسز کے اندر, اسکول کالجز کے اندر ایک پرائمری لیول کا سیٹ اپ ضرور موجود ہوتا ہے. آپ دیکھیں یونیورسٹی کے اندر بھی بینز لگے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو, یا آپ کسی ایک ایسے کوئی بھی کسی بڑی اور کوئی آرگنائزیشن میں چلے جائیں, کسی گورنمنٹ سیکٹر میں چلے جائیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی حد تک چیزیں مینیج نظر آتی ہیں. لیکن وہ ہوتا ہے اس لوکل لیول پہ, آفس لیول پہ, کہ وہاں پر وہ لوگ کچھ نہ کچھ یہ کرتے ہیں کہ آفس کو کلیئر کیا تو ایک بن کی حد تک پہنچا دیا. لیکن انفارچونیٹلی جو فائنل ڈسپوزل ہوتا ہے ان انسٹیٹیوٹس کا, وہ بھی پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ بن الٹیمیٹلی کہیں جو نیئر بائی فلٹر ڈپو ہوگا, کو اوپن ڈمپنگ سائٹ ہے, تو وہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوشنز بھی انوالو ہوتے ہیں ویسٹ پروڈکشن میں, اور کافی حد تک پیپر ویسٹ اور دیگر بے شمار ویسٹ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ سے بھی پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے. دین ہے جی کنسٹرکشن اینڈ ڈیمولشنگ. اچھا, یہ دو طرح کی چیزیں اس میں آتی ہیں لیکن سیم سارٹ آف میٹیریل ہوتا ہے. کنسٹرکشن ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں فرسٹ ٹائم, لائک ایک نئی جگہ پہ آپ نے کوئی شاپ بنانی ہے, گھر بنانا ہے, کوئی ہائی رائز بلڈنگ تعمیر کرنی ہے, ہوٹل بنانا ہے, کوئی ریزورٹ بنانا ہے, واٹ ایور یو وانٹ ٹو کنسٹرکٹ. اور ادر سیکٹر از روڈ سیکٹر. وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم روڈ کو کیا کرتے ہیں, پہلے زمین کو ایکسکاویشن کر کے لیول کرتے ہیں, پھر اس کی گریڈنگ کرتے ہیں, گریڈنگ کے بعد ہم لوگ اس کی پیونگ کرتے ہیں, پیونگ سے پہلے اس کو کچھ اسٹوننگ اور یہ وہ کیا جاتا ہے. تو اس کنسٹرکشن, یہ کنسٹرکشن ہوتی ہے. ڈیمولشنگ یہ ہے کہ جس طرح سے کوئی چیز گرائی جاتی ہے, کہ آپ ایک بنی ہوئی چیز کو توڑتے ہیں,
شاید پھر دوبارہ کوئی وہاں پر ریکنسٹرکٹ کرنی ہوتی ہے کوئی چیز، کوئی نئی بنانے کی غرض سے ہم پرانی، یا پھر کوئی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آؤٹ ڈیٹڈ بلڈنگز کو بھی گرا دیتے ہیں، ڈیلیبریٹ ڈیمولشنگ ہوتی ہے کہ کوئی بلڈنگ ہے اس کی لائف 50 سال 100 سال ہو گئی اور خطرہ ہے کہ یہ کہیں کولیپس نہ ہو جائے. اس طرح سے ہوتا بھی ہے کہ سم ٹائم کچھ ایرر آ جاتے ہیں بلڈنگز کے اندر، تو ہم لوگ ان کو ڈیلیبریٹ ڈیمالش کرتے ہیں. ڈیمالش یہ ہوتا ہے کہ ایک کنسٹرکٹ یا کنسٹرکٹڈ اسٹرکچر کو گرانا، ڈیلیبریٹ، یا آپ کہہ لیں کسی وجہ سے ہم اس کو جب خود سے توڑتے ہیں اس کو ہم ڈیمالشنگ کہتے ہیں. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہال آف ویسٹ پروڈیوس میں آئرن بھی ہوگا، ایلومینیم بھی ہوگا، گھر کے اندر جس طرح کی یا بلڈنگ کے اندر آئٹم یوز ہوتے ہیں، پلاسٹک ہو سکتا ہے، میجر میٹیریل تو آر سی سی کا ہوگا. تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ ویسٹ ایک بے شمار طرح کا، لیکن یہ جو ویسٹ ہے اتنا مہلک نہیں ہوتا. نو ڈاؤٹ اس کی ڈیبرس یا اس کی کوانٹٹی بہت بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے لوگ کو خدا نہ خواستہ فوراً مر نہیں جاتے یا ان کو انفیکشن نہیں ہو جاتی. یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا، سو فار میں نے جو بات کی ہے، ریزیڈنس کی بات کی جائے، کمرشل کی بات کی جائے، انسٹیٹیوشنس کی جائے، کنسٹرکشن اور ڈیمالشنگ کی جائے، تو ہم ایک سیف موڈ پہ ضرور چل رہے ہیں، بٹ استھیٹیکلی انوائرمنٹلی ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے کہ وی ہیو پرابلم اوور دیئر. دین ہے میونسپل سروسز. میونسپل سروسز جو ہوتی ہیں یہ ایکچولی ویسٹ کو بیسکلی بیسٹ سورس یا بڑا سورس یہی ہوتا ہے شہروں کے اندر. یہ بیسکلی ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے جس کو بلدیہ عظمیٰ کہا جاتا ہے ہمارے شہروں میں. تو کچھ کے ہاں جو ہے جس طرح اور ادارے بھی ہوتے ہیں، جس طرح اسلام آباد کے اندر سی ڈی اے ہے، کیپیٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. کچھ کے ہاں جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں، کچھ میں میونسپلٹیز ہوتی ہیں، ٹاؤن کمیٹیز ہوتی ہیں، میونسپلٹیز یہ ہوتی ہیں. اب ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کے بے شمار کام ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ صفائی ان کا کام ہوتا ہے، ان کی شہر کی دیگر بھی بہت ساری، لیکن میجر ان کی جو جاب ہے دیٹ از سینیٹیشن سیکٹر. سینیٹیشن سیکٹر ٹوٹلی ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اس میں جو ویسٹ واٹر ہو گیا، ویسٹ سالڈ ویسٹ ہو گیا، یہ میٹر انہوں نے کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پر جاتا ہے، اور اس کے لیے بیٹر سے بیٹر سروسز پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں. اب میونسپل سروسز کیا کرتی ہیں کہ گھروں کے باہر سے یا اسٹریٹ کارنر سے ویسٹ کلیکٹ کرتی ہیں اور کسی مناسب جگہ کا انتخاب کر کے وہاں پھینکاتے ہیں. اب جو لینڈ فل ہے وہ بھی میونسپل کارپوریشن کی ہی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اسی ڈپارٹمنٹ کا کام ہونا چاہیے کہ وہ اس ڈسپوزل کو ایک بینیفیشیل ڈسپوزل بنائے، اور نہ تو انوائرمنٹ کے لیے کوئی ہیزرڈ ہو اور نہ ہی وہاں پر کوئی لیٹرل سیپیج ہو سکے. مطلب اوور آل انوائرمنٹ، واٹر سیکٹر ہے، سوائل سیکٹر ہے، ایئر سیکٹر ہے، وہ بچ جائے اور ہمیں اس کی کچھ بائی پروڈکٹس مل سکیں، یعنی اس ویسٹ سے انرجی مل جائے اور فرٹیلائزر مل جائے. تو یہ سروسز بھی ایک سورس ہوتی ہیں. جب یہ پراپرلی پرفارم نہیں ہو پاتی، ڈلیورنس نہیں ہوتی، ادارہ صحیح طور پہ کام نہیں کرتا، تو ویسٹ وہاں پر ہمارے لیے ایک وبال جان بن جاتا ہے. اگر آپ کو آج کل اس شہر سے گزرنا کبھی پڑا ہو، امیرپور شہر میں کبھی کوئی آیا ہو، حالت دیکھیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہر طرف ویسٹ ہی ویسٹ پڑا ہوا ہے. بڑی بڑی جو وہ فلٹ ڈپو بنے ہوئے ہیں یا جو بھی جگہ ہیں ویسٹ، وہاں پر انتہا کا گاربیج جو ہے نا، یا آپ کہہ رہے ہیں سالڈ ویسٹ نظر آ رہا ہے. تو یہ بھی ایک سورس ہو ایکسکیوز جاتا می ہے جب سر. اس کو ہے. جی جی سر ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ میرپور میں ویسٹ ہی ویسٹ ہے. سر اس کی ریزن یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے ان کی ہڑتال چل رہی ہے، یہ سینیٹری ورکر ہیں جو. اچھا اچھا. پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی وجہ تو ہوگی نا. دیکھیں جب وجوہات ہوتی ہیں وہ بے شک اسٹرائک ہی کیوں نہ ہو، تو ویسے اگر اسٹرائک نہ بھی ہو تو قاضی صاحب میرے خیال میں یہ پرابلم پھر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا رہتا ہے کہ اس میں آج کل تو بہت زیادہ ہے نا، یعنی اتنا زیادہ ہے کہ روڈ کے اوپر جو ہے نا وہ بالکل ویسٹ سڑک کے اوپر آ گیا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا سائڈ پہ پڑا ہوا، اب یہ کہ گاڑی ویسٹ کے اوپر سے گزر رہی ہے، یہ صورتحال ہے آج کل. تو جو میونسپل سروسز ہیں یہ اگر پراپرلی نہ پرفارم ہو رہی ہوں ان ادر ڈیز، اگر آپ دوسرے دنوں کی بھی بات کریں تو یہ ہوتا ہے کہ شاید اس طرح سے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو پراپرلی کور کر کے لینڈ فل تک لے جایا جائے اور اس کو پراپرلی
ڈسپوز آف کیا جائے، وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ایک اور دوسرا یہ کہ وہ ہم لوگوں نے ویسٹ الٹیمیٹلی میونسپل کارپوریشن کے حوالے ہی کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پر اگر وہ ٹائملی کلیکٹ نہیں ہوا، آپ کے گھر کے کارنر کے اوپر آپ نے رکھنا ہے، تو وہاں سے اگر وہ 2 دن بھی لیٹ ہو گئے تو کیا ہوگا، وہاں پر آپ کو ویسٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ادارے اپنی کیپیسٹی میں کام تو ضرور کرتے ہیں جو ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ کچھ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ادارے کے پاس ریسورسز کیا ہیں، مین پاور کتنی ہے، مشینری کیا ہے، ٹولز کتنے ہیں۔ ادارہ اگر ڈیولپ بنا دیا جائے لیکن اس کے پاس سروسز پرفارم کرنے کے لیے پورا میکانزم نہ ہو تو یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے۔ خیر یہ تو ایک علیحدہ ڈسکشن ہے کہ کام کیوں نہیں ہو پاتا، یہ پھر کچھ ان کی بھی وہ باٹل نیکس بتاتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے۔ جس طرح بھی آپ بتا رہے ہیں اسٹرائک ہے تو ان کو کوئی فائنینشیل پرابلم ہوگا، شاید تنخواہیں نہ مل رہی ہوں وغیرہ وغیرہ، تو ظاہر ہے وہ رسپانس میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اینی ویز میونسپل سروسز یا میونسپل جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ایک سورس آف ویسٹ ہوتے ہیں۔ دین ٹریٹمنٹ پلانٹ سائٹ، اچھا جہاں پر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا ہو وہاں پر بھی دیکھیں سالڈ ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے۔ لائک آپ نے پڑھا ہے کہ جب آپ ویسٹ واٹر کو ٹریٹمنٹ پلانٹ سے گزارتے ہیں تو سب سے پہلے گریٹنگ ہوتی ہے، اس میں آپ نے ایک اسکرین لگائی ہوتی ہے جس میں یہ بوٹل، شاپنگ بیگ، جوتے اور بے شمار جو فلوٹنگ پارٹیکل ہوتے ہیں پانی کے اندر وہ سارے اسکرین آؤٹ ہو جاتے ہیں پرائمری اسکریننگ سٹیج پہ شروع میں ہی۔ ان کا تو سیور واٹر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ جب وہاں پر اکٹھے ہوں گے، ڈمپ ہوں گے تو وہ بھی سالڈ ویسٹ ڈکلیئر ہوگا۔ ان کا اس پلانٹ سے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی سیگریگیشن ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں سلج بھی پروڈیوس ہو جاتا ہے، وہ سلج ہم نے کل پڑھا تھا، اگر اس کا پراپر ڈسپوزل نہ کیا جائے تو الٹیمیٹلی وہ ایک سالڈ فارم ہے اور آپ کے پاس آخر پہ ایک چیز بچ جاتی ہے، بٹ وہ کافی حد تک ٹریٹڈ ہوتا ہے، اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ سالڈ ویسٹ ہی ہوتا ہے، ڈرائی فارم ہے جب ہم کل پڑھا تھا کہ ہم اس کو اویل کرتے ہیں۔ دین دی انڈسٹریز ہیں، انڈسٹری سے ملتی جلتی پہلے کمرشل میں بھی بات ہوئی ہے۔ بالکل کمرشل میں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ دیگر شاپس وغیرہ بھی آتی ہیں، شاپنگ مالز وغیرہ آ سکتے ہیں، بٹ انڈسٹریز میں ٹوٹلی انڈسٹریز ہوتی ہیں۔ صنعتیں جو ہیں وہ ورائٹی آف سالڈ ویسٹ پیدا کرتی ہیں اور ان کی بے شمار اقسام ہوتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح کی فیکٹری ہوگی اس طرح کا ویسٹ لیدر ریلیٹڈ ہے یا کوئی پولی پروپلین کی ہے یا کسی طرح کی بھی ہے، پلاسٹک کی ہے یا ٹیکسٹائل کی ہے، وہ اس کے ریلیٹڈ ویسٹ پروڈیوس ہوگا۔ دین ایگریکلچر ہے، یہ ایگریکلچر ایک بڑا سافٹ ورڈ ہے اور اس کے حوالے سے اکثر ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایگریکلچر کا اگر نام ہم لے رہے ہیں تو کوئی اچھی چیز ہی ہوگی، کوئی بہتر چیز ہوگی، نو ڈاؤٹ بالکل ایسا ہی ہے، ایگریکلچر ایک اچھی پریکٹس ہے، لیکن ایگریکلچرل پریکٹسز بھی اگر پراپرلی پرفارم نہ کی جائیں تو اس کا بھی ویسٹ ہوتا ہے۔ نو ڈاؤٹ ایگریکلچر ایکٹیویٹیز میں زیادہ تر ڈیکمپوزیبل ویسٹ ہوتا ہے، لیٹر آن وہ ہینڈل ہو ہی جاتا ہے، لیکن ایگریکلچرل ٹولز جو ہوتے ہیں سم ٹائم وہ یوز کرتے ہوئے کچھ ہم اس طرح کا ویسٹ پروڈیوس کر دیتے ہیں، یا ایگریکلچرل پریکٹسز کے دوران جو مین پاور ہوتی ہے وہ ان پریکٹسز کو پرفارم کرتے ہوئے جو یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزیں، اس سے بھی ویسٹ پروڈیوس ہو سکتا ہے۔ دین ہے جی کہ اب اوپر دیکھیں، اگر آپ اس کو میں نے ایک میونسپل سالڈ ویسٹ کے ساتھ لنک کیا ہے جو ٹریٹمنٹ پلانٹ سائٹ تک ہے، وہ ایک بریکٹ کے آگے ہے، پھر ٹریٹمنٹ پلانٹ سائٹ اور جو انڈسٹریز ہیں ان کو انڈسٹریل سالڈ ویسٹ میں ہم نے کیٹاگرائی کیا ہے۔ ایگریکلچر اکیلا ہے، ایگریکلچر کے فرنٹ پہ دیکھیں تو اس میں صرف ایگریکلچر ویسٹ لکھا ہوا ہے، چونکہ یہ انتہائی آپ کہہ لیں ویسٹ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کافی حد تک انوائرمنٹ فرینڈلی ویسٹ ہوتا ہے، ہیزلس بھی نہیں ہوتا اور اتنا نان ڈیکمپوزیبل یا بایو ڈیگریڈیبل ہوتا ہے۔ تو سب سے لاسٹ میں جو فلیگ ہوا ہے وہ ہے بایو میڈیکل ویسٹ، جس کو اکثر میں کہتا ہوں اس کو رسک ویسٹ بھی کہا جاتا ہے یا اس کو ریڈ ویسٹ بھی کہا جاتا ہے، دیٹ از بایو میڈیکل ویسٹ۔ یہ آلریڈی میں نے مینشن بھی ریڈ کیا ہے چونکہ یہ ریڈ ویسٹ ہے، اور دیٹ از ہاسپٹل ویسٹ۔ بایو میڈیکل ویسٹ کیا ہے؟ ہاسپٹل ویسٹ ہے۔ اب ہاسپٹل ویسٹ کے حوالے سے بھی بہت دفعہ بات ہوتی رہتی ہے کہ ہاسپٹل جو ہوتے ہیں ان کے اندر ویسے تو میونسپل ویسٹ کی طرح، جس طرح اگر پودے لگے ہوئے ہیں تو ہاسپٹل ایریا کے اندر پتے بھی جنریٹ ہوتے ہوں گے، گھاس بھی ہوگی یا پودوں کی ٹریمنگ ہوتی ہے، وہ ویسٹ بھی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پیشنٹ جو کھاتا پیتا ہے
اس کی پیکیجنگ ہوتی ہے، فوڈ آئٹم ہو سکتے ہیں، ہاسپٹل کے کچنز ہوتے ہیں، وہ ویسٹ پروڈیوس ہو سکتا ہے، لانڈری ہوتی ہے. لیکن بالخصوص جب پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو پیشنٹ کے ٹیشوز، اس کو لگنے والا، اس کے اوپر یوز ہونے والی سرنجز، شارٹس یا دیگر جو بھی اس کی ٹریٹمنٹ آئٹم ہوئے، اس نے استعمال کر لیے یا اس کے بیڈ کے ریلیٹڈ ہیں، اس کا ایکسکریٹا ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ وہاں پر پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں. جو چیزیں میونسپل بنز میں وہاں پر رکھی گئی، 3 طرح کے بن اکثر ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، گھروں میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، یلو اور گرین. یلو کا مطلب ہوتا ہے یہ میونسپلٹی کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اور گرین کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آرگینک میٹیریل کے لیے، لائک فوڈ ویجز وغیرہ یا پتوں کے لیے ہوتی ہیں. لیکن ہاسپٹل میں ہمیشہ 3 بن رکھے جاتے ہیں. ایک ایکسٹرا بن ہوتی ہے، اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے، تو وہ ریڈ بن کے اندر ہمیشہ انفیکشس ویسٹ ڈالا جاتا ہے. تو یہ 3 طرح کے بن جو ہیں الٹیمیٹلی سالڈ ویسٹ ہی ہوتے ہیں. اور یہ اب آپ کو ایریاز یا احاطہ نظر آگے کہ کن ایریا سے ہم لوگ اوور آل ویسٹ وصول کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ایکٹیویٹی جہاں انسان ہوگا وہاں ویسٹ ضرور پروڈیوس ہوگا. یہ کچھ آگے میں نے پکچرز بھی دی ہیں کہ پلاسٹک ویسٹ میں دیکھیں ٹوٹلی کس طرح کی ڈرنکنگ بوٹلز ہو سکتی ہیں یا دیگر پولیتھین کی جو بنی ہوئی باٹلز ہیں وہ یوز ہو سکتی ہیں. ایگریکلچرل ویسٹ میں دیکھیں زیادہ شریڈڈ آرگینک میٹیریل ہوتا ہے، چارہ وغیرہ، بھوسا وغیرہ، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. بایو میڈیکل ویسٹ میں بلیڈز، ریزرز، سرجیکل شارٹس وغیرہ جتنے بھی ہیں، سرنجز اور بوٹلز وغیرہ جو یوزڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. دین یہ کنسٹرکشن کا ہے، کنسٹرکشن ویسٹ دیکھیں ڈیمالشنگ ہے یا کنسٹرکٹ کر رہے ہیں تو آر سی سی مٹیریل ہوتا ہے، آئرن بار ہو سکتی ہیں، لکڑی ہو سکتی ہے، پلاسٹک ہو سکتا ہے. ہیزڈس ویسٹ میں وہ کیمیکل آ جاتے ہیں سارے جو انفلیمیبل ہوتے ہیں، ٹاکسک ہوتے ہیں. ای ویسٹ میں الیکٹرانکس ساری آ جاتی ہیں، پرانے آؤٹ ڈیٹڈ ٹی وی، ریڈیو، ٹرانزسٹرز وغیرہ یا موبائلز وغیرہ. یہ اوور آل فریکشن دیکھیں یہاں پر ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈ ویسٹ کی سب سے زیادہ پیپر پروڈیوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ایگریکلچرل ویسٹ، یور ٹریمنگ، یعنی جو گھروں میں ہم ٹریمنگ کرتے ہیں کھیت پودوں وغیرہ کی یا گارڈنس کی. دین میٹلز ہوتی ہیں، پھر گلاس ہوتا ہے، پلاسٹک ہوتا ہے. ادرز میں بھی کافی آ جاتی ہیں جس میں ربر ہے، لیدر ہے، ٹیکسٹائل ہے، ووڈ ایٹسٹرا. فوڈ بھی. تو یہ اوور آل ایک پائی چارٹ کی فارم میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ جو میجرلی کیٹیگرائز کر رہا ہے پیپر کو. تو یہ ساری ایک پکٹوریل ویو ہے سالڈ ویسٹ کا، جو ہم نے پیچھے سیکٹر پڑھے ہیں اس سے ہم اس طرح کی ورائٹی وصول کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، پرائمریلی ہمارے یہاں جو ایک پریکٹس ہے وہ میں نے اس سے فلو ڈائیگرام میں بتائی ہے. جو ہم سوچتے رہتے ہیں شاید امپلیمنٹ تو نہیں ہوتی، نہ اس کو اتنا ہمارے یہاں پاکستان میں شاید کہ کسی حد تک کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اس پریکٹس کو 100% اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. انیشیلی ویسٹ کو انالائز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. انالائز مین یہ کہ ہم نے کوانٹیفائی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس گھر کتنے ہیں، فیکٹریز کتنی ہیں، وہ چاک آؤٹ کیا ہوتا ہے. لیٹ سے کہ میرپور کے اندر سپوز جی 30 لاکھ کی آبادی ہے، سپوز میں ایک بات کرتا ہوں، یہ سوری 3 لاکھ کی آبادی ہے یا 5 لاکھ کی آبادی ہے میرپور کے اندر سپوز. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ انالیسس کرنا ہوگا کہ ایکسپیکٹڈ جو پروڈکشن آف ویسٹ ہے وہ کتنی ہے اور کس قسم کا ویسٹ ہوتا ہے. یہ لوگ سپوز سالڈ ویسٹ زیادہ ہوتا ہے یا سالڈ ویسٹ کے اندر ورائٹی پلاسٹک زیادہ ہوتا ہے، لویا زیادہ ہوتا ہے، لکڑی ہے، کس طرح کی چیزیں ہیں. اس طرح کے انالیسس کی ضرورت ہوتی ہے بیفور گوئنگ ٹو دا ٹریٹمنٹ آف سالڈ ویسٹ. اس کی مینجمنٹ سسٹم میں داخل ہونے سے پہلے انالیسز یا اسٹڈیز بہت ضروری ہوتی ہیں، اور اس کے لیے ایک تھارو اسٹڈی چاہیے ہوتی ہے کہ پہلے تو پر کیپیٹا ویسٹ پروڈکشن، پھر آپ کا شہر کا ٹوٹل حجم میت کیا جائے کہ جی یہ 10 ٹن روزانہ ویسٹ پروڈیوس کرتے ہیں، 5 ٹن کرتے ہیں، 1 ٹن کرتے ہیں یا 0.5 ٹن کرتے ہیں، کتنا ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے. اس کے حساب سے اپنے لینڈ فل بنانی ہوتی ہے یا آگے چیزیں کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ انالیسز بیسکلی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پرائمریلی اس طرف جاتے نہیں ہیں، ہم آگے کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں جو چوتھے 5ویں نمبر پہ ہوتی ہیں یا دوسرے تیسرے پہ ہوتی ہیں. ہمیشہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے نمبر والی چیز ہے پہلے نمبر پہ کی جائے، دین دوسری تیسری چوتھی تو چیزیں
اچھے طریقے سے ہو بھی جاتی ہیں اور پھر اس کا کچھ سلوشن نکلتا ہے. تو اسٹیپ 1 انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بہت کم ہوتا ہے. ہمیں اپنے ویسٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ویسٹ ہمارا پیدا کتنا ہو رہا ہے. اس کے لیے کوئی فگر ہی نہیں ہمارے پاس ہوتا ایگزیکٹ کہ جی لیٹ سے کہ آزاد کشمیر کا اوور آل ویسٹ کتنا, کس شہر کا کتنا پروڈیوس ہو رہا ہے اور وہ کس ٹائپ کا ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے. ہاسپٹل کتنا ویسٹ پروڈیوس کر رہے ہیں ہم نے کبھی کوانٹیفائی نہیں کیا. ٹھیک ہے, کس اسپتال کا کتنا ویسٹ ریڈ پروڈیوس ہوتا ہے اور میونسپل ویسٹ کو کتنا پروڈیوس کرتا ہے, آرگینک کتنا کرتا ہے, یہ کوانٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیٹ از انالیسس. اور یہ ہم سے ہوتا نہیں ہے, نہ کرتے ہیں. آگے والی پریکٹس وہ جو ہے مختلف این جی او پکڑ لیتی ہیں, آرگنائزیشن کو مل جاتا ہے جی بس اٹھانا شروع کر دو, جی پھینکنا شروع کر دو. کوئی کہتا ہے جی ریسائکلنگ کر لیں. بھئی پہلے تو آپ کے پاس اس کے اسٹیٹسٹکس آئیں, آپ کا بیسک اسٹیٹس کا پتہ ہو کہ آپ کی ایکچوئل لوڈ کتنا, اس حساب سے پھر مشینری منگائیں, اس حساب سے پھر آپ کے پاس مین پاور صحیح ہوگی. اب جو آپ میونسپل کارپوریشن کی بات کر رہے ہیں, somebody was talking about that, تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ شاید اس لیے ہوتا ہوگا کہ لوگ تھوڑے ہیں, کام زیادہ ہے اور تنخواہیں بھی کم ہیں. دیکھنا یہ کہ اگر میونسپل کارپوریشن کے پاس مناسب آدمی ہوں, ایک کثیر تعداد ہو سینیٹری ورکرز کی, ان کی تنخواہیں بھی ٹھیک ہوں, اور ویسٹ کے حساب سے ان کو گاڑیاں دی جائیں, ویسٹ کے حساب سے فلس ڈیپو بنائے جائیں, ویسٹ کے حساب سے ٹرالیز, ٹریکٹر اور جو کمپیکٹر ہیں وہ منگائے جائیں, تو یہ ادارہ بہت اچھا کام کر سکتا ہے. ان کے بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں. ان اداروں کے پاس لیک آف اکوپمنٹ, لیک آف فیسلٹیز ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ فیل ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے, یہ انالیسز ہے. اگر جس طرح بجٹ بنایا جاتا ہے نا کسی ملک کا رن کرنے کے لیے, دیکھیں فائنینشیل ایئر یا فسکل ایئر سٹارٹ ہونے سے پہلے جون کے اندر, آخری عشرے کے اندر ایک فائنینشیل چاک آؤٹ کیا جاتا ہے ملک کا. اس فائنینشیل چاک آؤٹ کے دوران کیا ہوتا ہے؟ ایجوکیشن کے لیے اتنا ارب روپے ہے, سڑکوں کے لیے اتنا ارب روپے ہے, میڈیکل کے لیے اتنے ارب روپے ہیں جی, انوائرمنٹ کے لیے اتنا ہے, وغیرہ وغیرہ. وہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اگر انالیسز ہی نہ ہو تو آپ کا ملک کولیپس کر جائے گا, آپ رن نہیں کر پائیں گے, آپ سے چیزیں مینیج نہیں ہوں گی. ایکچولی پرابلم یہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے, ویسٹ کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ہم انالیسز نہیں کرتے اور اگلی چیزیں شروع کر دیتے ہیں. اس کا ہمیں بجٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے. انیشیلی ہم اپنے کوانٹیفیکیشن کر لیں شہر, ہاں جی, اب شہر کی کوانٹیفیکیشن کریں تو دین اس کا ہمیں کچھ رزلٹس ملیں گے, کچھ آؤٹ کمز ہوں گے, تو پھر ہم کلیکشن کی طرف جائیں گے. یعنی یہ انالیسس تو ہمارے یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ انفارچونیٹلی اس پہ ورکنگ نہیں ہوتی. دین کلیکشن ہے جی, کلیکشن ایک بہت بڑا ایشو ہے. کلیکشن اگر پراپر ہو جائے تو بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جس طرح کلیکشن کے لیے ٹولز نہیں ہیں, ٹولز یہ ہوتے ہیں ٹرالیز چاہیے, ہینڈ ڈریون ٹرالی چاہیے, پھر ڈپو چاہیے, اور ان کے لیے گاڑیاں چاہیے, ان کے لیے ڈرائیور چاہیے ہوں گے, ان کو تنخواہ دینی ہوتی ہے. تو لمیٹڈ ریسورسز ہیں ہمارے ملک کے, ایشیا کے اندر, بلکہ اوور آل پرابلم ہے انکلوڈنگ انڈیا, سری لنکا, بنگلہ دیش. یہ آپ کہہ لیں کہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. ہمارے یہاں یہ, یا ڈیولپ کنٹریز جتنے بھی ہیں ان کے اندر یہ پرابلم ہے, تو ڈیولپنگ کنٹریز جتنے بھی ہیں ان کے اندر یہ کلیکشن ایک بہت بڑا ایشو ہے. کلیکشن جو ہوتی ہے وہ مطلب دو چیزوں پہ بیس کرتی ہے. آگے ٹرانسپورٹیشن لکھا ہوا ہے کہ کلیکٹ تو پرائمریلی آپ نے کسی کونے پہ کسی جگہ پہ ہو گیا, اس کو پھر ٹرانسپورٹ تو اب انوالو کرنی ہوتی ہے کہ جب آپ نے اس کو کسی فائنل ڈسپوزل پہ لے کے جانا ہے. اس میں اصل حل تو اس کا جو لینڈ فل ہی ہے, لیکن اگر دور بھی پھینکنا ہے تو آپ کے پاس گاڑیاں ہوں گی تو آپ پھینکیں گے. ایون ٹرانسپورٹ کا بھی ایشو ہے کہ اس طرح کے ٹریکٹرز یا جو ڈمپرز ہوتے ہیں یا اس طرح کی لوریز چاہیے ہوتی ہیں ویسٹ کو لے کے جانے کے لیے, ظاہر اس میں کاسٹ انوالو ہوتی ہے, وہ اداروں کے پاس اس طرح سے مہیا نہیں ہوتی, جس وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ پورلی پرفارم کرتے ہیں ٹرانسپورٹ. اچھا, اس میں ایک بات سامنے یہ آتی ہے کہ جب بجٹنگ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں سب سے کم بجٹ جو ہے نا وہ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے رکھا جاتا ہے. بلکہ کبھی میں نے سنا نہیں ہے, نہ میں نے کبھی دیکھا ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے بھی بجٹ میں کوئی فلیگ ہو. ہیلتھ کے اوپر بہت فوکس ہوتا ہے, ایجوکیشن کے اوپر بہت فوکس ہوتا ہے, دیگر چیزوں کے اوپر بہت ہوتا ہے. بھئی اگر آپ کا انوائرمنٹ کلین نہیں ہے, آپ کا انوائرمنٹ بیمار ہے, اس میں ویسٹ ادھر پڑا ہوا ہے, تو لوگ بیمار ہو جائیں گے, لوگوں کی تعلیم بھی اچھی نہیں ہوگی, لوگوں کی صحت نہیں, پھر ہاسپٹلس کے اوپر بہت زیادہ بجٹ چاہیے ہوگا. اگر آپ اپنے انوائرمنٹ کو کلین کر دیں تو آپ کو ہاسپٹل ویسٹ, آپ کا ہاسپٹل بجٹ آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے. آپ کے تو اسپتالوں میں مریض ہی نہیں جائے گا. اگر وہ صاف پانی پی رہا ہوگا, صاف کھانا کھا رہا ہوگا, انوائرمنٹ کلین ہوگا, تو ہاسپٹل تو خالی ہو جائیں گے.
تو بجائے اس کے کہ اسپتالوں کو اسٹرینتھن کیا جائے، ان کے نئے نئے بلاک بنانے سے بہتر ہے ہم 5-7 ٹریٹمنٹ پلانٹ بنا دیں. ابھی سنتے ہیں جی نیا بلاک بن گیا ہے جی، اس میں نئی بلڈنگ اسپتال میں بن گئی ہے، فلاں سیکشن بن رہا ہے، فلاں اتنے معیدین بن گیا، فلانا بن گیا، اتنے ہاسپٹل بن گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ میرپور کے اندر یا کسی بھی شہر کے اندر کوئی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا ہے؟ 5 نالے تو ڈیم کے اندر جا رہے ہیں. اور اسی طرح سالر ویسٹ آپ کا وہ انڈسٹریل اسٹیٹ کے پاس پھینکا جا رہا ہے میرپور کے ایک بہترین کارنر پہ. تو اس کے اوپر اتھارٹیز نہ انالائز کرتی ہیں، نہ انہیں فکر ہے، نہ بجٹنگ کی جاتی ہے، نہ گورنمنٹ. تو یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اویئرنیس کا ایشو آتا ہے کہ انہیں یہ کرنا چاہیے کہ بجائے وہ دیگر سیکٹرز کو، ان کو بھی اپنی امپورٹنس ہے، بٹ اس کے لیے بھی کچھ بجٹ جو ہے وہ الوکیٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ جو ہے نا اس سیکٹر کو میٹ کیا جا سکے. تو یہ اگنورڈ سیکٹر ہے ایکچولی، انفارچونیٹلی اس کے اوپر میرے خیال میں بہت زیادہ ورکنگ کی ضرورت ہے. گورنمنٹ اور دیگر اداروں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ویسٹ ڈسپوزل اگر کسی سٹی کا پراپر ہو جائے تو اس کی جو ایکو ہیلتھ ہے اس سٹی کی، اس شہر کی، اس ملک کی، وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ایکو ہیلتھ میں انسان کے بشمول انسان جو دیگر بائیوٹا ہے وہ بھی فیضیاب ہوتا ہے اور بہت زبردست قسم کی ان کی لائف ہوتی ہے. دیٹ از ایکو ہیلتھ. تو ایکو ہیلتھ ہی اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، یہ پریکٹس جب ٹرانسپورٹیشن کی ہو جاتی ہے تو ہم لوگ اس کے بعد ریکوری کی طرف جاتے ہیں کہ جی اگر وہ ایک ریسائکلنگ سینٹر پہ سامان پہنچ گیا دین کسی حد تک اسکیونجرز کے ذریعے یا مینولی اس میں پیپر علیحدہ کیا جاتا ہے، شیشہ علیحدہ کیا جاتا ہے، میٹل علیحدہ کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ وہاں سے کچھ تو اسکیونجرز اٹھاتے ہیں، کچھ ڈیلیبریٹلی سامان. اور یہ جو گھروں کے لگ بھگ دائیں بائیں یا شہروں سے دائیں بائیں اس طرح کی چیزیں پریکٹس کی جاتی ہیں، اس میں بھی یہ آپ دیکھیں کہ ریکوری کا کچھ نہ کچھ اسپیکٹ موجود ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو چونکہ پراپر میکانزم نہیں ہے اور لوگ چیزیں اٹھا لیتے ہیں، اسکیونجرز آتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں اور ان کو وہ بیچتے ہیں. وہ بیچتے ہیں بیسکلی یہ ان کی ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کوئی انوائرمنٹ کے لیے یا ان کو کوئی انوائرمنٹ کی ہمدردی نہیں ہوتی کہ وہ کسی بہت اچھے مقصد کے لیے وہ بوتلیں اٹھا رہے ہوتے ہیں یا شیشے کی یا کوئی بھی چیز آپ کے ویسٹ کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی پیٹ کا مسئلہ، روزی کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ انوائرمنٹلسٹ نہیں ہوتے، وہ ویسٹ کو جا کے بیچتے ہیں اور کسی حد تک ان کو روزی روٹی ملتی ہے. اور بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ اس کو بیچیں گے تو بہت سارے ریسائکلنگ سینٹر ان سے وہ چیزیں خریدتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، لیٹس سے کہ ایک بندہ پلاسٹک کی بوتلیں جمع کرتا رہا. یہ بوٹلز یہاں سے لاہور چلی جاتی ہیں یا کسی انڈسٹریل سٹی میں جائیں گی اور اس کو شریڈ کر کے اس کا را مٹیریل بنایا جاتا ہے. اس را مٹیریل کو اگین کوئی اور چیز پلاسٹک کی بینچز وغیرہ یا اس طرح کی جو سیکنڈ گریڈ کا پلاسٹک ہوتا ہے وہ تیار کر لیا جاتا ہے. چونکہ یہ جو بوٹل ہوتی ہے بہت اچھے پلاسٹک کی تیار ہوتی ہے، یہ آلموسٹ ورجن میٹیریل ہوتا ہے جس کی بوٹل بنتی ہے. اور پھر سیکنڈ ٹائپ کی جو آپ ویسٹ دیکھتے ہیں جس سے یہ گھروں کے اندر استعمال ہونے والے بکٹس اور اس طرح کی بینچز وغیرہ گارڈن میں اس طرح کے جو ہے نا آگے پھر دوسرے تیسری اقسام کی جو پلاسٹک ہے وہ بننا شروع ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آئرن ہے، لویا ہے، اس کی جو چیزیں جائیں گی وہ بھی وہ جو آگے اسکیونجر جن کو بیچ رہے ہیں وہ تاجر لے جاتے ہیں ٹرکس کے اوپر لوڈ کر کے کسی اسٹیل فیکٹری کے اندر یا ری رولنگ کے اندر. وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ان کو میلٹ کر کے تو کیا کیا جاتا ہے، دیگر چیزیں بنائی جاتی ہیں. پیپر کو بھی ریسائیکل کیا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی ریسائکلنگ کہلاتا ہے جب ایک شیپ سے اس کو کنزیوم کر کے کوئی دوسری شیپ اختیار کر لی جائے. تو یہ ہمارے یہاں تو ایکسیڈنٹلی ہوتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ڈیلیبریٹلی یہ پریکٹس ہم ایز اے ریسائکلنگ پریکٹس نہیں کرتے کہ ہم چیزوں کو سیگریگیٹ کریں اور ان کو گورنمنٹ لیول پہ یا آرگنائزیشن لیول پہ ہم اس سے انرجی لیں یا اس سے بائی پروڈکٹ لیں. ہم لوگ کوڑا پھینکتے ہیں اور اس کوڑے میں سے کچھ لوگ اٹھا لیتے ہیں اور اپنے تئیں وہ انڈسٹریز کو بیچتے ہیں. ہمارے یہاں کو ریسائکلنگ اس طرح سے ہو رہی ہے لیکن وہ آفیشیل ریسائکلنگ نہیں ہے. وہ کیا ہو رہا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا اس میں جو موڈ آف کنڈکٹ ہے وہ روزی ہے، روزی روٹی کے لیے کچھ لوگ خود سے انوالو ہو گئے ہیں، اسکیونجرز بن گئے ہیں، خود سے کوڑا کرکٹ سے چیزیں اٹھاتے ہیں اور جمع کرتے رہتے ہیں.
اور ان کے وہ جو یارڈز ہیں وہ جب بھر جاتے ہیں وہ ایک ٹرک منگاتے ہیں اور پلاسٹک کی بوتلوں سے بھر کے لاہور یا کسی انڈسٹریل سٹی لائک سیالکوٹ یا فیصل آباد بھیج دیتے ہیں. لوہا بھی وہاں کسی فیکٹری تک پہنچ جاتا ہے, شیشہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے, یہ جو پیپر ہے وہ بھی پہنچ جاتا ہے, تو وہ ان کو کچھ پیسے مل جاتے ہیں. لیکن ایک مہربانی اور بڑا کرم کرتے ہیں وہ انوائرمنٹ کے اندر کہ وہ انوائرمنٹ کو بھی کلین کر دیتے ہیں. لیکن یہ پریکٹس آفیشیل ہونی چاہیے, ہمیں گورنمنٹ لیول پہ یہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور پوری دنیا میں یہ ادارے کام کرتے ہیں, انڈیویجولز نہیں کرتے. وہ ادارے اس طرح سے کرتے ہیں کہ خود سے یہ میکانزم ڈیولپ کرتے ہیں, اور جب وہ ویسٹ کو ایک مین ایریا میں لے کے جاتے ہیں وہاں کی سیگریگیشن ہوتی ہے, ریکوری ہو جاتی ہے, ہر چیز کو سیگریگیٹ کیا جاتا ہے. بلکہ اس کی ڈیولپ فارم تو یہ ہوتی ہے انہوں نے گھروں کے لیول تک ہی بن دیے ہوتے ہیں کہ آپ نے شیشہ علیحدہ رکھ دینا ہے, پلاسٹک علیحدہ رکھ دینا ہے, لوہا علیحدہ رکھ دینا ہے. وہ آتے ہیں, ان کی ریلیٹڈ گاڑیاں اپنی اپنی جو بکٹس ہیں اس کو کلٹی کر کے لے جاتی ہیں. شیشے والے شیشہ لے جائیں گے, الیکٹرانکس والے. بلکہ اس سے بھی پرائمری ذمہ داری لوگوں کی اپنی ہوتی ہے. میں نے جو دیکھا ہے یورپ کے اندر وہ یہ ہے کہ گھروں کے باہر جو بن ہے اس میں صرف میونسپل بن جو ہوتی ہیں وہ خود وہ میونسپل یا جو واقعی جو کونسل ہوتی ہے وہ اٹھاتی ہے. لیکن جو الیکٹرانکس ہو گئی یا اس طرح کی ویسٹ ہے یہ ریسائکلنگ سینٹر تک خود پھینک کے آنا پڑتا ہے, تاکہ اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آپ میونسپل ویسٹ میں ڈال دیں. ایک بندے کا ٹی وی خراب ہو گیا, آؤٹ ڈیٹڈ ہے, وہ پھینکنا چاہ رہا ہے, اب وہ بن کے اندر نہیں ڈال دے گا. یہ اتنا اسٹیٹک ابیوز سمجھا جاتا ہے, اتنی بری بات سمجھی جاتی ہے. یا شیشے کی بوتلیں ہیں کافی ساری, تو وہ اس میونسپل والی بن میں, پتوں والی بن میں نہیں ڈال کے دے دے گا. یعنی وہاں ویسٹ کلیکٹ کرنے والے بھی مطلب ہے سوچیں گے یہ کتنا جاہل آدمی ہے جس نے یہ بوتلیں اس میں ڈال دیں, اور لوگ بھی اتنا موقع نہیں دیتے کہ کوئی بات سوچے بھی جی کہ آپ سے اس طرح کی پریکٹس ہو گئی ہے. دے نیور ڈو دس, انہوں نے کبھی نہیں اس طرح کا کرنا, نہ ان سے ہوتا ہے. یہ ایجوکیشن ہوتی ہے اور لوگوں کی اویئرنیس کا لیول ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی, ایک بندہ بالکل ہی کسی کنڈیشن میں بھی ہے نا, تو کم از کم وہ انوائرمنٹ کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کرے گا کبھی کہ وہ ویسٹ کو اٹھا کے مختلف چیزوں کو ایک میں ڈال دے. وہاں پر یہ چیزیں ایک تو ڈومیسٹک لیول پہ سیگریگیٹ ہو جاتی ہے, پھر ریسائکلنگ سینٹر میں بہتر انداز میں, صاف ستھرے انداز میں وہ یوز ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہم سب کچھ ایک تھیلے میں ڈالتے ہیں, پلاسٹک کی بوتل بھی, شیشہ بھی, لوہا بھی, اور اس بیگ کے اندر بریڈ بھی ہو سکتی ہے, مالٹے کے چھلکے ہوں گے تو خراب فروٹ ہوگا, اور اس کو باندھ بھی اتنے ٹائٹ طریقے سے دیتے ہیں کہ وہ آرام سے کھلتا بھی نہیں ہے, اور اس کے اندر اس طرح کی وہ ڈیگریڈڈ میٹیریل تفن اور بو اور اسمیل پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ ہم لوگ کسی گھر کے دور جا کے اپنے کارنر پہ شہر کے کسی کونے پہ پھینک آتے ہیں, اور پھر وہاں سے میونسپلٹی کو اٹھا کے کسی بڑے کارنر پہ پھینک آتی ہے. تو یہ اوور آل ایک پکچر ہے جو ایکچولی اس طرح سے ہوتا ہے کہ before start of this practice we must have certain statistics related to the waste being produced in the municipality area یا cities کے اندر یا کسی علاقے کے اندر جو ویسٹ پروڈیوس ہو رہا ہے اس کی ہمیں پتہ تو ہو کہ ویسٹ ہے کتنا, کس ٹائپ کا ہے, تو دین ہم اس کی کوئی ٹریٹمنٹ پلان جو ہے نا وہ ترتیب دیں, اس کا کلیکشن کا کیا سسٹم ہوگا, ٹرانسپورٹیشن کا ہوگا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جی جہاں سے جذبہ شروع ہو گیا, کسی کو پتہ چلا جی کہ ویسٹ کا مسئلہ ہے, الرٹ ہو جاتے ہیں لوگ, کوئی کرتا ہے جی یہاں سے, تو وہ جو بیچ میں سے کام شروع کیا جاتا ہے اس کا ایک وجہ سے پرابلم آتا ہے. اس کے لینڈ فلنگ کے آگے بڑی کمپریہنسو ہماری گفتگو چلتی رہے گی, اور چونکہ یہ ہمارا ڈیلی کے سب سے زیادہ ہمیں جو پرابلم ہے, وی آر فیسنگ سالڈ ویسٹ پرابلم ایوری ویئر, اور اس کے اوپر ایک کمپریہنسو ہمارا جو لیکچر ہے وہ کنٹینیو رہے گا. ابھی ہمارا ٹائم لیپس ہو رہا ہے, تو اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. Now session is open for questions. If you people have any question, any query, you may share.